اچھا ایک بڑا ضروری سوال ہے، پڑھا تھا کہیں تو میں نے کہا میں یہ ضرور پوچھوں گا، لیکن کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو۔ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں یا برزخ میں جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم کس حالت میں ہوں گے؟ جس عمر میں ہم مرے ہیں اسی حالت میں ہوں گے، یا ایک کوئی خاص ہماری اس میں کوئی ایک عمر ہوگی جس میں ہمیں اٹھایا جائے گا؟ ماشاءاللہ ہماری یہ بہت اچھی گفتگو جاری ہے، اور یقیناً سننے والوں کو بہت ساری چیزیں جو انہیں یہ سننے کو مل رہی ہیں۔ عذاب وہ بڑا مختصر سا ہے، میں تھوڑا سا جی آغاز میں کر لوں بات۔ عذاب قبر کے حوالے سے ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، بالکل، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمیں حکم بھی بیان کرنا ہے۔ پہلے ایک سوال ہوا تھا، وہ اس کا جواب پورا نہیں ہو سکا، کہ جو شخص عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس پر اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا بڑا واضح طور پر فتویٰ ہے کہ ایسا شخص گمراہ ہے، دال اور مدل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، اور ایسا شخص جہنمی ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول کی واضح احادیث اور واضح فرامین کا انکار کر رہا ہے۔ بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان کثرت کے ساتھ عذاب قبر کا تصور کر کے رویا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان کہ میرے نبی نے ایک ایک نہیں کئی بار فرمایا آج عثمان سے جنت کا سودا ہو گیا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی۔ پھر جس وقت آپ غزوہ ذوالاسیرہ کے لیے آپ اشرفیوں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ کا نبی ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج تو عثمان نے جنت کا سودا کر لیا۔ تو وہ کنفرم جو جنتی صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا شرف انہیں میسر آئے، اور اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو میری 2 شہزادیاں ہیں، اگر 100 بھی بیٹی ہوتی اے عثمان تو اتنا پیارا ہے کہ میں تیرا عقد ایک ایک فوت ہوتی جاتی اور میں تجھے ان کا عقد عطا کرتا جاتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر وہ رویا کرتے تھے کہ روایات میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی، علامہ طبری، امام قرطبی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی داڑھی مبارکہ، بلکہ امام بہقی کو میں پڑھ رہا تھا، ان کی داڑھی مبارکہ جو ہے نا وہ آنسوؤں سے تار ہو جاتی۔ تو لوگ آ کر کہتے کہ عثمان آپ تو کنفرم جنتی ہیں، آپ تو بدریوں میں سے ہیں، آپ تو بیت رضوان والوں میں سے ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے بیت رضوان کا وہ سارا معاملہ ہوا، آپ کے ہاتھ کو ید اللہ فوق ایدیہم کہا گیا، اتنی شان ہے آپ کی، آپ داماد پیغمبر ہیں، آپ رسول اللہ کے پیارے ہیں، اشرف مبشر ہیں۔ آپ فرماتے مجھے اللہ کے فضل و کرم اور رسول کی عطاؤں پر امید ہے کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن مجھے قبر کے عذاب سے بہت خوف آتا ہے کہ قبر میں کیا اللہ جی فیصل بھائی، قبر کے عذاب کو خود رسول خدا نے بیان کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بات کروں کہ صحابہ کرام کے ایک بڑا عجب مزاج ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عذاب قبر کو بیان کیا تو لوگوں کے سینے پھٹنے لگ گئے، ایک دھاڑے مار مار کے وہ منظر تھا کہ لوگ رو رہے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، اور اللہ کے حبیب ان کو ڈرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بچو عذاب قبر سے بچو۔ اب ایک اور حدیث ہے، اس کو مختلف روایات میں کہیں پوری ہے کہیں آدھی ہے، میں جلدی سے بات کو کتنا ہے جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنے بڑے صحابی ہیں میرے نبی کے۔ تو حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، کیف بک یا عمر اذا اتاک ملکان اسودان ازرقان یجران شارب، عمر وہ کیسا دن ہوگا جب تیرے رشتہ دار عزیز اقربا تجھے قبر میں لٹا کر جائیں گے، تیری قبر کی چھت پڑ جائے گی، پڑیاں ڈل جائیں گی، پھر تیرے پاس 2 کالی کالی صورتوں والے لمبے لمبے بالوں والے زمین کو چیرتے ہوئے 2 فرشتے آئیں گے، تجھے آ کر اٹھا کر بٹھائیں گے، تجھ سے سوال کریں گے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا، وہ کیسا دن ہوگا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔